عورت پر شوہر اور والد میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس بارے میں آج ہم فتویٰ پڑھنے والے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فتویٰ اینڈ تک ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مکمل معلومات اس فتویٰ کے اندر موجود ہے۔ جو دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ زینب کا نکاح حسن سے ہوا۔ زینب اور حسن دونوں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ زینب کا مائکہ اسی شہر میں قریب ہی ہے۔ زینب جب مائکے جاتی ہے تو اس کے والد کئی مرتبہ زینب کو اپنے مائکے میں کئی دن تک روکے رکھتے ہیں، جس پر حسن راضی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ بحث و تکرار بھی ہو جاتی ہے۔ زینب کے والد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں تمہارا والد ہوں لہٰذا میں جو کہوں گا اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر میرے مقابلے میں تم نے کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کو ترجیح دی تو تم گناہ گار ہوگی۔ نمبر 1، پوچھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں زینب کس کی بات مانے، شوہر یا والد کی؟ نمبر 2، شوہر اگر باہر کے ملک چلا جاتا ہے اور وہ بیوی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر چھوڑ جاتا ہے اور وہیں رہنے کی تاکید کرتا ہے، بیوی بھی وہاں رہنے پر راضی ہو اور اسے شوہر کے رشتہ داروں سے ایذا اور تکلیف بھی نہ ہو، عزت و حرمت پر بھی کوئی فتنہ نہ ہو، مگر زینب کے والد کہیں کہ یہ ہمارے گھر ہی رہے گی، تو اس صورت میں بھی بتائیں کہ شوہر کی بات مانی جائے گی یا والد کی؟ نوٹ: سوال میں درج نام فرضی ہیں۔ جواب: نمبر 1، جو معاملات ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان معاملات میں عورت پر مطلقاً شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ حدیث پاک میں بھی عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا فرمایا گیا ہے۔ البتہ ہفتے میں ایک مرتبہ عورت کو اپنے والدین سے ملنے سے شوہر منع نہیں کر سکتا، لیکن عورت رات کہاں پر گزارے گی اس معاملے میں شوہر کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر شوہر اس بات پر راضی نہیں ہے کہ عورت اپنے مائکے میں رات گزارے تو شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ زینب کے والد کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے بلا وجہ اپنی بیٹی کو شوہر کی اجازت کے بغیر مائکے میں ہرگز نہ روکیں۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ پر لازم ہیں، مگر یہاں انہیں شوہر کے حقوق کو ترجیح دیتے ہوئے زبردستی اپنا حکم نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں ان کی اور ان کی بیٹی کی بھی بھلائی ہے۔ جب ہر شخص شریعت کی رہنمائی میں ہی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھے گا تو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ السنن الکبریٰ للنسائی اور مستدرک للحاکم میں ہے۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے عرض کی، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امور متعلقہ زن و شوہر میں مطلقاً اس کی اطاعت کہ ان امور میں اس کی اطاعت والدین پر بھی مقدم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، شوہر کے حقوق عورت پر بکثرت ہیں اور اس پر وجوب بھی اشد و آکد۔ ہم اس پر حدیث لکھ چکے کہ عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ، اور مرد پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے، یعنی زوجہ کا حق اس سے بلکہ باپ سے بھی کم ہے۔ رات گزارنے میں بھی شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ البحر الرائق میں ترجمہ صحیح یہ ہے کہ عورت کو ہر جمعے والدین کی طرف جانے سے منع نہیں کیا جائے گا اور والدین کو بھی عورت کی طرف آنے سے منع نہیں کرے گا۔ والدین کے علاوہ محارم یعنی رشتہ داروں سے سال میں ایک مرتبہ ملنے سے منع نہیں کرے گا۔ عورت کے پاس والدین کو رات گزارنے سے منع کر سکتا ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ خانیہ میں ہے۔ بہار شریعت میں عورت کے والدین ہر ہفتہ میں ایک بار اپنی لڑکی کے یہاں آ سکتے ہیں، شوہر منع نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر رات میں وہاں رہنا چاہتے ہیں تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے، اور والدین کے علاوہ اور محارم سال بھر میں ایک بار آ سکتے ہیں۔ یوں ہی عورت اپنے والدین کے یہاں ہر ہفتہ میں ایک بار اور دیگر محارم کے یہاں سال میں ایک بار جا سکتی ہے، مگر رات میں بغیر اجازت شوہر وہاں نہیں رہ سکتی، دن ہی دن میں واپس آئے۔ نمبر 2، یہ حق بھی شوہر کو ہے کہ وہ جہاں پر اپنی بیوی کو ٹھہرائے وہ وہیں پر رہائش اختیار کرے گی۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے تب تک شوہر اس کو گھر سے نکلنے سے منع کر سکتا ہے۔ اس میں چاہے شوہر سفر پر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہی شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شوہر پر عورت کا نفقہ اس لیے ہوتا ہے کہ عورت شوہر کے حق میں
شوہر کے گھر میں یا اس کی اجازت سے کہیں اور مقیم ہو، یہ نفقہ اس وقت بھی واجب ہوتا ہے جب شوہر سفر پر ہو یا غائب ہو جائے یا قید کر لیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر سفر کی حالت میں ہو تب بھی عورت شوہر کے حق میں شوہر کے گھر مقیم ہونے کے سوا اپنا حق احتباس ادا کرنے والی کہلائے گی۔ اسی وجہ سے شوہر کے سفر پر ہونے کے باوجود نفقہ لازم ہو رہا ہے۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے جائے گی تو ناشزہ کہلائے گی اور نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ احتباس ختم ہو گیا اور عورت کو ناشزہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ نظیر بھی ہے کہ فقہاء نے ذکر فرمایا کہ عورت اگر اس وقت شوہر کے گھر واپس آئی جب شوہر سفر پر تھا تب بھی اس کا ناشزہ ہونا ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نشوز کے ختم ہونے کے لیے شوہر کے مسافر یا مقیم ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا نشوز کے متحقق ہونے کے لیے بھی شوہر کے مسافر یا مقیم ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار ان امور میں شوہر کی رضامندی اور اطاعت کا ہے۔ نیز سوال میں مذکور ہے کہ شوہر اس بات کا متقاضی ہے کہ عورت اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں اس کے والدین کے ساتھ رہے اور اس کی عزت و حرمت پر بھی کوئی فتنہ نہیں۔ ایس صورت میں بیوی کے والد کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کا اختیار نہیں، شوہر جہاں چاہے عورت کو رکھے۔ اس تعلق سے مجمع الانہر میں ہے ترجمہ کہ شوہر پر واجب ہے اپنی بیوی کو رہائش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت بھر۔ یہ رہائش ایسے مکان میں دے جہاں انسان رہ سکتے ہوں، رہائش جہاں چاہے دے مگر نیک پڑوسیوں کے درمیان ہو۔ شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورت کو بلا وجہ گھر سے باہر جانے سے منع کرے۔ رد المختار میں شوہر کو ہر اس کام سے منع کرنے کا اختیار ہے جس میں شوہر کے حق میں کمی ہوتی ہو یا شوہر کو نقصان ہوتا ہو یا عورت کو شوہر کے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہو۔ بار شریعت میں عورت اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کا حق فوت ہوتا ہے یا اس میں نقصان آتا ہے یا اس کام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو شوہر کو منع کر دینے کا اختیار ہے، بلکہ نظر بحال زمانہ ایسے کام سے تو منع ہی کرنا چاہیے جس کے لیے باہر جانا پڑے۔ نفقہ حق احتباس ہے، یعنی شوہر کی رضامندی جہاں رکھنے کی ہے وہاں رہنے پر شوہر کی فرمانبرداری پوری کرنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ محیط برہانی میں ترجمہ بیوی کا نفقہ اس احتباس کی وجہ سے لازم ہوتا ہے جو وہ شوہر کے گھر میں رکھتی ہے۔ اگر یہ احتباس کسی ایسی وجہ سے فوت ہو جائے جو شوہر کی طرف سے ہو تو اس احتباس کو تقدیراً باقی رکھنا ممکن ہے، لہٰذا نفقہ بھی لازم رہے گا۔ اگر یہ احتباس کسی ایسی وجہ سے فوت ہو جائے جو بیوی کی طرف سے ہو تو اس احتباس کو تقدیراً باقی نہیں مانا جا سکتا اور اس احتباس کے بغیر نفقہ بھی لازم نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، عورت کا نان و نفقہ کے شوہر کے یہاں پابند رہنے کا بدلہ ہے، اگر ناحق اس کے یہاں سے چلی جائے گی جب تک واپس نہ آئے گی کچھ نہ پائے گی۔ شوہر کہیں چلا جائے تب بھی نفقہ لازم ہوتا ہے۔ تبیین الحقائق میں ہے ترجمہ جب شوہر بھاگ جائے یا کسی حق کی وجہ سے یا ظلماً قید کر لیا جائے تب بھی عورت کا نفقہ لازم ہوگا، کیونکہ معنی عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ شوہر مسافر ہو تب بھی شوہر کے گھر واپسی پر نشوز ختم ہو جاتا ہے۔ نہر الفائق میں ترجمہ اگر شوہر کے سفر پر جانے کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر واپس آ گئی تو فقہاء نے فرمایا کہ اب اس پر ناشزہ کا حکم نہیں لگے گا۔ اس طرح خلاصہ میں بار شریعت میں عورت شوہر کے یہاں سے ناحق چلی گئی تو نفقہ نہیں پائے گی جب تک واپس نہ آئے، اور اگر اس وقت واپس آئی کہ شوہر مکان پر نہیں بلکہ پردیس چلا گیا جب بھی نفقہ کی مستحق ہے۔ بار شریعت میں لڑکی سیب ہے، مثلاً بیوہ ہے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اسے اختیار ہے، ورنہ باپ دادا وغیرہ کے یہاں رہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔